أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الف لام میم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسم ہدایت بن کر آئی تھی، اور اسی نے حق و باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی۔ اے رسول، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تاویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے۔ اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے،
اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے۔ ہمارے پروردگار، تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہاں سے سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے، اور سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران بھی مدنی ہے، اور یہ سورت 200 آیتوں پر مشتمل ہے، اور بعض اعتبار سے اس کے مضامین مجموعی حیثیت میں سورہ بقرہ سے ملتے جلتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں ایک دو بدلیوں کی صورت میں سامنے آئیں گی۔ اس صورت کا نام جو آل عمران رکھا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا، اور آل عمران کا مطلب ہوا عمران کا خاندان۔ اس سورت کی 33 سے لے کر 37 نمبر تک کی آیات میں اسی خاندان کا ذکر آیا ہے، عمران کے خاندان کا، جس میں حضرت مریم بھی داخل ہیں۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔ اس سورت کے بیشتر حصے اس دور میں نازل ہوئے ہیں جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلات درپیش تھیں۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، جس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی، اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال مکہ مکرمہ کے مشرکین نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، اور غزوہ احد پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو خود اپنی کچھ بے تدبیریوں کی بنا پر عارضی پسپائی بھی اختیار کرنی پڑی، اور پھر بعد میں اللہ تعالی نے اس پسپائی کا تدارک بھی فرما دیا۔ ان دونوں غزوات یعنی غزوہ بدر اور غزوہ احد، ان دونوں غزوات کا ذکر اس سورت میں آیا ہے، اور ان غزوات سے متعلق متعدد مسائل پر اللہ تعالی نے قیمتی ہدایات عطا فرمائی ہے۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ سورہ بقرہ میں ان کے عقائد اور اعمال کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے، اور ضمناً عیسائیوں کا بھی تذکرہ آیا تھا، لیکن سورہ آل عمران میں اصل روح سخن عیسائیوں کی طرف ہے، اور ضمناً یہودیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد ایک مرتبہ حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف باتیں کی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، اور نجران کے اس وفد نے کچھ اپنے عیسائی مذہب کی تائید میں کچھ دلائل پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور بعض قرآن کریم کی آیات پر اشکالات بھی کیے تھے۔ تو سورہ آل عمران کا ابتدائی تقریباً آدھا حصہ انہی کے دلائل کے جواب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح حیثیت بتانے میں صرف ہوا ہے۔
اس کے علاوہ اس صورت میں زکوٰۃ، سود اور جہاد سے متعلق بھی احکام عطا فرمائے گئے ہیں، اور سورت کے آخر میں دعوت دی گئی ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں پر انسان کو غور کر کے اللہ تعالی کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے اور ہر حاجت کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے۔ سورہ آل عمران کا یہ پہلا رکوع جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے اور جس کا ترجمہ بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص معجزانہ اسلوب میں نازل فرمایا ہے، اور اس میں ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان فرمایا گیا ہے، اور اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ نجران کے عیسائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ مانتے تھے یا خدا مانتے تھے، ان کے دلائل کی ساتھ ساتھ تردید بھی ہوتی چلی گئی ہے، اس انداز سے ہوتی چلی گئی ہے کہ جو شبہات وہ پیش کرتے تھے ان کا ساتھ ساتھ جواب دیا جاتا رہا ہے۔ اس نقطہ نظر سے اس رکوع کا مطالعہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ دونوں پہلو اچھی طرح واضح ہو سکیں گے۔ سورت کا آغاز تو پہلی آیت الف لام میم سے ہے، اور اس کے بارے میں گفتگو سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکی ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور اس کا صحیح علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ اس کے بعد سورت کا جو آغاز کیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو باشگاف الفاظ میں بیان کر کے کیا گیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ثبوت کے طور پر اور اس کی دلیل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ دو صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سدا زندہ ہے، کبھی بھی ایسا وقت نہیں گزرا جس میں وہ موجود نہ ہو، اور نہ آئندہ کوئی ایسا وقت آنے والا ہے جس میں اس کے اوپر موت طاری ہو، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ معنی ہے الحی۔ دوسری صفت بیان فرمائی القیوم، کہ اس نے پوری کائنات سنبھالی ہوئی ہے، ساری کائنات کے نظم اور انتظام اور اس کے معاملات کی دیکھ بھال وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، کوئی اور یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایک دلیل یہ کہ سدا زندہ رہنے والی ذات اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ دوسری دلیل یہ کہ کائنات کو سنبھالنے والی اس کے سوا کوئی اور ذات نہیں۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ایک طرف ایجابی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی یہ دلیلیں پیش کی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی طرف بھی اشارہ ہے، اور وہ اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا مانتے تھے۔ کوئی ان کو عیسائیوں میں سے بعض حضرات ان کو براہ راست خدا کہتے ہیں، اور بعض حضرات خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں دونوں قسم کے لوگ اس پر متفق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے گی، وہ معبود ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں ان کو شریک قرار دیتے ہیں۔
تو ان دو لفظوں کے ذریعے یہ بتلانا مقصود ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہو یا خدا کا بیٹا کہہ کر ان کی عبادت کرتے ہو، تو خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو، ہمیشہ زندہ رہے، الحی، خدا تو وہ ہوتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ خود مانتے ہو کہ ان کو موت طاری ہو گئی تھی، ان کو تمہارے خیال کے مطابق صلیب پر چڑھا کر، سولی پر چڑھا کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ تو موت تو کسی خدا پر طاری نہیں ہو سکتی۔ اور اگرچہ ہمارے نزدیک یعنی مسلمانوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تو دی گئی تھی، لیکن دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن حقیقت میں ان کی وفات اس وقت نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، لیکن ساتھ ہی قرآن کریم نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ آسمان سے نیچے آنے کے بعد اور پھر وہ وفات پائیں گے۔ تو ان کے وفات پانے یا ان پر موت طاری ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عیسائی بھی مانتے ہیں کہ ان کے اوپر موت طاری ہوئی، اور مسلمان بھی مانتے ہیں کہ ان پر موت طاری ہوگی۔ تو خدا تو وہ نہیں ہو سکتا جس پر موت طاری ہو، خدا تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو زندہ ہو، سدا سے زندہ، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی اس کے اوپر موت طاری نہیں ہوگی۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی قیوم ہے، اور اس کا ذکر آیت الکرسی کی تفصیل میں گزر چکا ہے۔ اس کے معنی ہے سنبھالنے والا، یعنی نگرانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا۔ اور مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کائنات کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، سارے کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور یہاں سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ خدا تو وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو سنبھالے، اور جو اپنے ہی کو نہ سنبھال سکے اور دوسرے اس کو سولی پر چڑھا دیں، وہ تو خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس میں بھی ایک اشارہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی توحید کے ایجابی پہلو کی طرف ہے، اور دوسرا اشارہ اس کے سلبی پہلو کی طرف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا ماننا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح حقیقت واضح فرمائی تھی۔ تو یہ لوگ جو آپ کو نبی ماننے سے انکار کر رہے تھے اور اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنے آئے تھے، تو وہ ایک طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو ان کی تردید کے لیے اگلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب نازل کی ہے، وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، حق پر مشتمل کتاب تم پر نازل کی ہے، وہ مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وانزل التوراۃ والانجیل من قبل، اور اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل اتاری تھی، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آئی تھی، وانزل الفرقان، اور اسی نے حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار نازل فرمایا تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف تو یہ بات واضح فرمائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب نازل ہونا یا آپ کو پیغمبر بنایا جانا، اس میں نصارہ کے لیے یا عیسائیوں کے لیے
یا کسی بھی شخص کے لیے کوئی اشکال کی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن کا نزول یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پہلی بار کوئی آسمانی کتاب نازل کی جا رہی ہو۔ اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، جن میں سے خاص طور پر نام لیا تورات کا اور انجیل کا، کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کے آسمان سے نازل ہونے کا اعتقاد خود یہودی اور عیسائی بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کیوں اس نئی کتاب کے نازل ہونے پر تعجب یا حیرت یا اشکال پیدا ہو رہا ہے، جبکہ آپ خود مانتے ہیں کہ اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل ہو چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور اس لیے نازل فرمائی ہے کہ ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آئیں، لوگوں کی رہنمائی کریں، ان کو گمراہی سے نکالیں۔ تو جس مقصد کے لیے تورات اور انجیل نازل کی گئی تھی وہی مقصد آج بھی موجود ہے۔ اس کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئی کتاب یعنی قرآن نازل فرمایا ہے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے اور کیا اشکال کی بات ہے؟ پھر اگر یہ کتاب کوئی ایسی ہوتی کہ جو پچھلی کتابوں کے خلاف ایسے عقیدے بیان کرتی جو پچھلی آسمانی کتابوں نے بیان نہیں کیے، اگر کوئی ایسی کتاب آتی جو ان کے بنیادی عقائد کے خلاف ہوتی، ان کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہوتی، تو بے شک آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ کتاب تو آسمانی نہیں ہے، کیونکہ آسمانی کتابوں میں تو کچھ اور بات کہی گئی تھی اور یہ کچھ اور بات کہتی ہے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ قرآن اس طرح نازل ہوا ہے کہ پچھلی جو کتابیں ہم نے نازل کی تھی، خواہ وہ تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو یا دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہونے والے صحیفے ہوں، وہ سب کے سب جو بنیادی عقیدہ لے کر آئے تھے یا بنیادی دعوت لے کر آئے تھے، یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، اور وہی دعوت قرآن کریم بھی دیتا ہے جو یہ کتابیں دیتے آئی ہیں۔ آج بھی باوجود کہ تورات اور انجیل کے نسخوں میں بہت کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہیں، اس کے باوجود پوری تورات اور انجیل میں توحید کا بیان بھرا پڑا ہے، جس میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ خداوند تیرا ایک ہی خداوند ہے۔ خدا کو ایک قرار دینے کے اقرار سارے تورات انجیل میں بھرے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی آیت نہ تورات میں نہ انجیل میں آج کی زندگی میں بھی کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے آج کی تورات میں، آج کی انجیل میں، آج کے نسخوں میں، جس میں بہت سی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، بہت سے اضافے بھی ہوئے ہیں۔ اس میں بھی کوئی ایسا جملہ موجود نہیں ہے جو خدا کے ایک سے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ اس لیے یہ کتاب تصدیق کرتی ہے، اس بنیادی دعوت کی تصدیق کرتی ہے جس دعوت کو لے کر تورات اور انجیل نازل ہوئی تھی، اور اس معنی میں بھی تصدیق کرتی ہے کہ ان کتابوں کے اندر جگہ جگہ یہ فرمایا گیا تھا کہ آخر زمانے میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں، نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی جو علامتیں بیان فرمائی گئی تھیں، آپ کے تشریف لانے کی جو بشارتیں دی گئی تھیں، یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ بشارتیں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طرح صادق آتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو اس قرآن کے نازل ہونے پر کوئی اعتراض نہ ہونا چاہیے۔ اور فرمائے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ،
اللہ تعالیٰ نے صرف کتابیں ہی نازل نہیں کی بلکہ حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار بھی نازل فرمایا. یعنی جب بھی ہم نے کوئی آسمانی کتاب بھیجی تو اس کے ساتھ کچھ ایسے معجزے یا ایسے دلائل لوگوں کے سامنے ہم نے نازل کیے ہیں جن سے وہ پہچان سکیں کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر بہت سی علامتیں عطا فرمائی گئی جس کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے. تورات اس طرح عطا فرمائی گئی کہ تختیوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی تو ان کے ساتھ ساتھ ان کو بہت سے معجزے دیے جس معجزوں کے ذریعے وہ یہ لوگوں پر واضح کر سکیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، لہذا ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب اللہ کی آسمانی کتاب ہے. اسی طرح نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کتاب نازل کی گئی تو آپ کو بہت سے معجزات سے سرفراز فرمایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث میں بھی تفصیل سے آیا ہے، اور یہ قرآن بذات خود حضور کا معجزہ جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ بار بار کے چیلنج کے باوجود کوئی اس کی مثال بنا کر نہیں لا سکا. تو بتایا جا رہا ہے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ کہہ کر کہ یہ جو قرآن ہم نازل کیا جا رہا ہے یہ کوئی ایک تو نئی بات نہیں ہے، پہلی آسمانی کتابوں کی طرح اس کو نازل کیا گیا ہے، اور جس طرح پچھلی آسمانی کتابوں میں جو دعوت دی گئی تھی اور جو پیغام عطا فرمایا گیا تھا، جو بنیادی عقائد بیان فرمائے گئے تھے، وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں. تیسری بات یہ کہ ان کتابوں کے آسمانی ہونے کا جو ثبوت اور حق و باطل کو پرکھنے کا جو معیار ان کے ساتھ نازل کیا گیا تھا وہی قرآن کریم کے ساتھ بھی موجود ہے. لہذا اس میں نہ کوئی اچنبھے کی بات ہے، نہ کوئی اعتراض کی بات ہے، اور نہ اس کے آسمانی کتاب ہونے میں کوئی شبہ ہونا چاہیے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر اس کی صحیح صورت میں ایمان رکھے. یہ نہیں کہ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ میں توحید پر ایمان رکھتا ہوں، موحد ہوں اور خدا کو ایک ہی مانتا ہوں، لیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ 3 چیزوں کا مرکب ہے یا 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. تو یہ تو توحید خالص نہ ہوئی. توحید تو خالص یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا توحید کے ماننے کا لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر، اس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لایا جائے. تو نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان. اور اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو پہچاننے کا معیار بھی نازل فرما دیا. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ توحید برحق ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابیں برحق ہیں، اس کے باوجود، اس کے دلائل واضح ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ کی توحید کا انکار کرے یا اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں کا انکار کرے تو اس کا انجام خود یہ ہے کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، کہ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے. واللہ عزیز ذو انتقام. ایک طرف تو یہ فرما دیا کہ بھائی جب اتنے واضح دلائل
سامنے آنے کے باوجود اگر کوئی آدمی حق کو قبول کرنے سے انکار کرے تو اس کو شدید عذاب ہوگا، یقیناً وہ عذاب کا سزا کا مستحق ہے۔ جو دلیل واضح ہونے کے باوجود محض اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے حق کو قبول نہ کرے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کے رسول اور اس کی کتاب اور اس کی توحید کا انکار کرنے سے عذاب لازم آتا ہے تو ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالی بڑا قدرت والا زبردست اقتدار کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یعنی وہ اگر اس وقت فوری طور سے ان کو عذاب نہیں دے رہا تو اس بنا پر نہیں کہ اسے عذاب دینے کے اوپر قدرت نہیں ہے، وہ بڑے اقتدار کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا بھی ہے، لیکن اپنی حکمت سے اس سزا اور اس عذاب کا وقت وہ خود متعین کرتا ہے، کسی کے کہنے پر نہیں۔ جب وہ وقت آئے گا تو جو لوگ کفر پر قائم رہے ہوں گے اور باوجود حق واضح ہونے کے حق کو قبول نہیں کریں گے تو وہ بالکل عذاب کے مستحق قرار پائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ یہ جملہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اس جملے کا ما قبل سے یا پچھلے سلسلہ گفتگو سے ربط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا پہلے ذکر آیا تھا، تو توحید کا ایک مظاہرہ اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی، اکیلا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، کوئی چیز اسے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور یہی شان ہے خدا کی۔ جو خدا نہیں ہوتا وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، اس کو غیب کی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ بہت سی چیزیں جو اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی ہیں وہ اس سے چھپی رہتی ہیں، لیکن اللہ وہ ہے کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس کے اوپر اس کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اور اسی کے ساتھ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے معجزانہ اسلوب میں ایک طرف کوئی کسی دعوے کی ایجابی ثبوت اس کا مہیا فرماتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کے طور پر باطل کی تردید بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ تو یہاں اشارہ اس طرف بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خدا تو وہ ہوتا ہے جس کے سامنے، جس کے سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو، نہ چھپی ہوئی رہو زمین میں نہ آسمان میں، وہ ہوتا ہے خدا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود تم لوگ جو عقیدہ رکھتے ہو تو وہ اس عقیدے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ ان سے بہت سی چیزیں چھپی ہوئی تھی۔ آپ کہتے ہو کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو وہ چیخے چلائے، روئے، اور چیخنے چلانے اور رونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو پہلے سے پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، کس طرح ان کو پکڑا گیا وغیرہ۔ تو اگر
وہ عالم الغیب ہوتے اور چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جاننے والے ہوتے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کو پکڑ سکتا. ان کو پہلے سے پتہ لگ جاتا کہ کون مجھے پکڑنے آ رہا ہے، کس وقت آ رہا ہے. تو یہ بات خود تم تسلیم کرتے ہو کہ بہت سی باتیں اس سے پوشیدہ رہیں. خود انجیلوں کے اندر یہ موجود ہے کہ بہت سی باتیں پوشیدہ رہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے پوشیدہ رہیں. تو خدا تو وہ نہیں ہو سکتا جس سے کوئی چیزیں پوشیدہ رہتی ہو. خدا وہ ہے کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں. پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کی مزید دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بیان فرمائی کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے. یہ جملہ بھی ایک طرف توحید کی ایجابی دلیل ہے اور دوسری طرف عیسائیوں کے عقیدے کی اس میں تردید بھی موجود ہے. توحید کی دلیل تو اس طرح کہ اگر انسان اپنی پیدائش کے مختلف مراحل پر غور کرے کہ وہ ماں کے پیٹ میں کس طرح پرورش پاتا ہے اور کس طرح اس کی صورت دوسرے اربوں انسانوں سے بالکل الگ بنتی ہے کہ کبھی دو آدمی 100% ایک جیسے نہیں ہوا کرتے. حالانکہ چہرہ، انسان کا چہرہ بمشکل ایک بالش کے برابر کی جگہ کا چہرہ ہوتا ہے، لیکن جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے آج تک کھربوں اربوں پدموں انسان پیدا ہوئے، لیکن اس ایک بالش کے چہرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح صورتیں بناتے ہیں کہ دو انسان بھی مکمل طور پر ایک دوسرے کے ہم شکل نہیں ہوتے. تو وہ اللہ تعالیٰ جو اس چھوٹی سی جگہ میں انسان کی پہچان کے لیے الگ الگ امتیازات پیدا کرتا ہے، صورتیں الگ الگ بناتا ہے، یہ بات تو کسی بھی اور کو حاصل نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے. اگر آدمی اس پر غور کرے تو اسے تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگے گی کہ یہ ساری باتیں خدا واحد کی قدرت اور حکمت کے تحت ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی اس کا سلبی پہلو یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا جو وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اس نے یہ بات پیش کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور ان کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ان کے خدا ہونے کی دلیل ہے یا خدا کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کے اس دعوے کی بھی تردید ضمناً فرما دی ہے کہ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی شخص کے پیدا کرنے میں یا اس کو کوئی خاص صورت دینے میں کسی کی حاجت نہیں ہے. وہ جس طرح چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کو کسی سبب کی حاجت نہیں. اگرچہ عام طریقہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ ہر بچہ کسی باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ اس طریقے کا نہ پابند ہے نہ محتاج ہے. وہ اگر چاہے جب چاہے تو جس کو چاہے بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اور اس سے کسی کا خدا یا خدا کا بیٹا ہونا لازم نہیں آتا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، عیسائی بھی مانتے ہیں کہ وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، نہ ماں تھی نہ باپ تھے، بلکہ براہ راست آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دی. لیکن
براہ راست تخلیق کرنے کے نتیجے میں جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کو آپ لوگ بھی نہیں مانتے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں یا خدا ہے. تو وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام ماں سے پیدا ہوئے اگرچہ باپ کے بغیر ہوئے. تو اس کی وجہ سے ان کو خدا کہنا یا خدا کا بیٹا کہنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جس طرح چاہتا ہے ماؤں کے پیٹ میں بند انسانوں کی صورت گری کرتا ہے، صورت بنا دیتا ہے، جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے. وہ اگر چاہے تو باپ اور ماں کے ملاپ سے بیٹا پیدا کر دے، اور اگر چاہے تو ماں باپ کے واسطے کے بغیر پیدا کر دے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اس نے اپنی حکمت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو پیدا ہوا ہے وہ خدا بن گیا یا خدائی کے میں اس کا شریک بن گیا یا خدا کا بیٹا بن گیا. ان سب باتوں کا نتیجے میں کیا ہوا کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. معنی یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی. اللہ تبارک و تعالی نے سارے دلائل بیان کرنے کے بعد اور شبہات کو دور کرنے کے بعد اور دلائل مخالف دلائل کی تردید کرنے کے بعد پھر اس حقیقت کا اظہار فرمایا جو ایک منطقی نتیجہ ہونا چاہیے ان دلائل کے سمجھ لینے کا، اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ بڑے زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی مالک ہے. اس کے بعد اسی رکوع میں اگلی آیت آ رہی ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بڑی اصولی ہدایت پر مشتمل ہے، اور عیسائیوں کے دلائل کی تردید کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی اور ہر اس شخص کو جو قرآن کریم پڑھتا ہو یا پڑھنے کی کوشش کرتا ہو یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہو، بڑی عظیم ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فراہم فرمایا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس حقیقت کا احساس ضروری ہے کہ اس کائنات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں. انسان اپنی محدود عقل کے ذریعے یا حواس کے ذریعے وہ کچھ چیزیں تو سمجھ چکا ہے اور سمجھتا رہتا ہے، اس کے علم میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، سائنس ترقی کرتی رہتی ہے، اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی رہتی ہیں. لیکن یہ بات کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کی اور کائنات کی ہر چیز کا علم اس کو حاصل ہو گیا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا علم حاصل نہیں ہوا، اور بہت سی ایسی ہیں جن کا علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا. انسان کی محدود عقل سے وہ ماوراء ہیں، وہ سمجھ سے باہر ہیں. مثلا طب اگرچہ بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن اس ترقی کے باوجود مانتے ہیں کہ بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ جو ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آئے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے سمجھ میں آنے کا امکان بھی نہیں ہے. تو بہت سی حقیقتیں انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی وحدانیت تو بے شک ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان اپنی عقل سے معلوم کر سکتا ہے کہ وہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس نے وہ قدرت والا ہے، حکمت والا ہے. لیکن اس کی ذات اور صفات کی تفصیلات، اس ذات
کیسی ہے وہ ذات، اس کی جو صفات ہیں وہ کیسی ہیں. مثلا یہ بات تو معلوم ہے کہ وہ سنتا ہے، لیکن سننے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کس طرح سنتا ہے؟ کیا ظاہر ہے کہ اس کے وہ کان تو نہیں تصور میں کرنے چاہیے جیسے انسان کے کان ہوتے ہیں. وہ دیکھتا ہے، لیکن کس طرح دیکھتا ہے، اس دیکھنے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ انسان کی محدود عقل سے ماورا باتیں ہیں، اور نہ ان کا جاننا انسان کے لیے کوئی ضروری ہے. کوئی عملی موصلہ، زندگی کا کوئی اہم کام اس جاننے پر موقوف نہیں. صرف اتنا جان لے آدمی کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، بس کافی ہے. لیکن کس طرح سنتا ہے، کس طرح دیکھتا ہے، اس تفصیل میں جانے کی انسان کو نہ حاجت ہے، اور نہ یہ اس کے سمجھنے کی بات ہے کہ وہ اس کی. ظاہر ہے کہ ہم ایک مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، کس طرح سنبھالے ہوئے ہے، کیا اس کی صفات ہیں، اس کی کنہ اور اس کی حقیقت کو انسان سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر فرمایا گیا ہے تو ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ ظاہر کرنا مقصود ہے. لیکن اگر کوئی شخص ان صفات کی حقیقت اور کنہ کی فلسفیانہ کھوج میں پڑ جائے کہ بھئی کیا کیفیت ہے اس دیکھنے کی اور کیا کیفیت ہے اس کے سننے کی، تو حیرانی یا گمراہی کے سوا اسے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنی محدود عقل سے اللہ تعالیٰ کی ان لامحدود صفات کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کے ادراک سے باہر ہے. مثلا قرآن کریم نے کئی مقام پر، کئی جگہوں پر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عرش ہے، اور یہ کہ اس عرش پر مستوی ہوا. مستوی ہونے کے لفظی معنی یہ بیٹھا، یعنی اس عرش پر بیٹھا. تو اب آدمی اس کھوج میں پڑے کہ وہ عرش کیسا ہے، اور اس کی ضرورت کیا تھی، کتنا بڑا ہے، کیا اس کی کا مادہ کیا کہاں سے بنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بیٹھے تو بیٹھے کیسے بیٹھے، مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے، کس طرح بیٹھے، بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے. اگر کوئی آدمی اس کھوج میں پڑ جائے تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب انسان کی عقل اور سمجھ سے بالا تر ہے، کبھی زندگی بھر اس کی حقیقت تک وہ پہنچ نہیں سکتا، اور انسان کی زندگی کا کوئی عملی مسئلہ اس پر موقوف بھی نہیں. تو ایسی آیات قرآن کریم کے اندر جو آیات آئی ہیں اس میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں اس قسم کے حقائق بیان کیے گئے ہیں جو انسان کی، جن کی کنہ اور حقیقت اور تفصیل انسان کی سمجھ سے باہر ہے. دیکھیے مثلا جنت کا ذکر ہے قرآن کریم میں، اور جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے، لیکن ساتھ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جن کا ذہن پر انسان کے کسی انسان کے ذہن پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا، ایسی نعمتیں ہوں گی. جب اس کا خیال ہی نہیں گزرا تو اس کو سمجھے کیسے آدمی، اس کی حقیقت کیسے سمجھے؟ تو بس اتنا اجمال تو کافی ہے کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہوں گی، لیکن ان نعمتوں کی کنہ کیا ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، اس کا ادراک انسان کے بس سے باہر ہے. تو جن آیات میں اس قسم کے حقائق بیان فرمائے گئے ہیں جن کی کنہ انسان کی ادراک سے ماورا ہے، ان کو متشابہات کہا جاتا ہے. اور اسی طرح بعض الفاظ ایسے قرآن کریم میں آئے ہیں جن کے معنی کسی انسان کو سوائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو معلوم نہیں، جیسے الف لام میم ابھی اس آیت کے شروع میں آیا تھا، ان کو بھی متشابہات میں داخل سمجھا جاتا ہے. اس کے برخلاف قرآن کریم میں ساری آیتیں، یعنی ان چند ایسی آیتوں کو چھوڑ کر جو متشابہات کہلاتی ہیں، ساری آیتیں ایسی ہیں جو واضح ہیں، جن کا مطلب ہر انسان سمجھ سکتا ہے، اور اس میں کسی تعویل وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کو محکم آیات کہا جاتا ہے. تو اسی لیے
مفسرین کے ہاں اسی آیت کی روشنی میں کہا گیا ہے کہ آیات کی دو قسمیں ہیں، ایک محکم ایک متشابہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو آیتیں نازل کی ہیں اس میں کچھ محکم بھی ہیں، کچھ متشابہات بھی ہیں، بلکہ یوں کہنا یہ چاہیے کہ اس میں آیات محکمات ہی زیادہ ہے اور متشابہات کم ہیں۔ اب انسان کو یہ چاہیے، ایک صحیح بندے کو یہ چاہیے کہ جو قرآن کریم کی محکم آیتیں ہیں ان کی تو پوری پاسداری کرے، ان کو سمجھے، ان پر عمل کرے، ان کے تمام احکام کو دل سے مانے بھی اور اپنے زندگی میں ان کو اپنائے بھی۔ البتہ جو متشابہ آیتیں ہیں، متشابہات ہیں، یعنی جن کی حقیقت اور جن کی کنہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات کی کنہ کہ بھی عرش پر اللہ تعالیٰ کیسے بیٹھا یا نہیں بیٹھا، استوا کا مطلب بیٹھنے کا ہے، تو کیا استوا کے معنی بیٹھنے کے ہیں یا کوئی اور معنی ہے، یا اگر استوا ہی ہے تو وہ کس قسم کا ہے، جو انسان کی سمجھ سے بالا تر باتیں ہیں ان کے بارے میں ایک صحیح طرز عمل ایک مومن کا یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا برحق، لیکن ہم اس کی پوری طرح سمجھ سے قاصر ہیں، لہذا اس کے معاملے کو اللہ ہی کے حوالے کرتے ہیں، اس کی کھود کوریز میں نہیں پڑتے۔ لیکن جو لوگ کے ٹیڑھ رکھتے ہیں ان کا حال یہ کہ محکمات کی فکر نہیں کرتے اور متشابہات کی کھود کوریز میں پڑے رہتے ہیں۔ اسی قسم کا ایک رویہ عیسائیوں نے، نجران کے عیسائیوں نے بھی ظاہر کیا تھا، جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں اور جن کے بارے میں یہ سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ نازل ہوا ہے۔ ان لوگوں نے ایک طرف تو جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے دلائل پیش فرمائے اور یہ بات واضح فرمائی کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت مقدس پیغمبر تھے، لیکن ان کو خدا ماننا یا خدا کا بیٹا ماننا کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتا، کوئی بھی عقلی نقلی دلیل اس کے اوپر پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ خود مانتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے یا وروح منہ کہا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی روح تھے، وہ یا اللہ کا کلمہ تھے۔ تو جب اللہ کا کلمہ ہے تو کلمہ کے مطلب ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کلام، تو اللہ تعالیٰ کی صفت بنے ہوئے، جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہوئے تو اللہ ہوئے، کیونکہ صفت جو ہے وہ اللہ کی عین ذات کا حصہ ہوتی ہے، یا اللہ کا بیٹا ہوئے، تو اس لیے کلمۃ اللہ آپ نے خود مان رہے ہیں، روح منہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روح ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ خود خدا تھے۔ یہ بات انہوں نے پیش کی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں کلمۃ اللہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، شوہر اور بیوی کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ ایک عام طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے پیدا کرنے کے بجائے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ کلمہ یعنی وہ لفظ کون سا؟ کن، جیسا قرآن کریم نے جگہ جگہ فرمایا کہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک کن کا کلمہ کہا، وہ کسی چیز کے بارے میں وہ ہو گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا چاہا تو جو معمول کا طریقہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس طریقے کو اختیار کرنے کے بجائے اپنا کلمہ کن فرمایا، ہو جا، تو وہ پیدا ہو گئے۔ اس معنی میں وہ کلمۃ اللہ ہے کہ اللہ کے کلمے کن سے پیدا ہوئے۔ اسی طرح جہاں وروح منہ فرمایا کہ
وہ روح ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ عام حالات میں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں نطفہ قرار پاتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ مضغہ بنتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں اور گوشت پیدا کیا جاتا ہے، پھر کسی مرحلے پر جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کے اندر روح پھونکتے ہیں اس کے اندر. تو یہ سب طریقے سے ان مراحل سے گزر کر بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روح اپنی خود براہ راست حضرت مریم کے اندر ڈال دی، تو اس لیے اس کو روح منہ فرمایا گیا. حقیقت تو یہ تھی، لیکن عیسائی حضرات نے جو خاص طور پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ خود کلمت اللہ مانتے ہیں اور روح اللہ مانتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے بیٹے بنے وہ، یا اللہ تعالیٰ ہی بنے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں بہت ہی اصولی طور پر ایک بات بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ دیکھو بھائی، قرآن کریم کی دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک محکمات ہیں، ایک متشابہات ہیں، جیسا کہ ابھی تفصیل عرض کی گئی. آدمی کے لیے اپنے عقیدے اور عمل کو درست کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ محکمات کی پیروی کرے، محکمات کو سمجھے اور اسی کی کو اپنے ذہن میں رکھے، کیونکہ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل بنیاد ہے. اس لیے محکمات کو سامنے رکھے، متشابہات کا معاملہ اللہ کے حوالے کرے کہ اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو لے لو تو قرآن کریم کی آیات محکمات میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتا، خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جگہ جگہ یہ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دے کر بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبر تھے، لیکن ان کی خدائی کی جگہ جگہ نفی کی گئی ہے، خدا کا بیٹا ہونے کی واضح الفاظ میں نفی کی گئی، دو ٹوک الفاظ میں نفی کی گئی. اب ان ساری آیتوں کو تو چھوڑ دے آدمی اور کلمت اللہ اور روح اللہ کے لفظ کو پکڑ کر بیٹھ جائے کہ ان کو کلمہ کہا گیا، روح کہا گیا، تو یہ تو ٹیڑھ کی علامت ہے. آدمی کو چاہیے کہ محکمات کی پیروی کرے اور متشابہات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے. یہ ترجمہ پھر دیکھ لے، فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، منہ آیات محکمات، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں، ہن ام الکتاب، جو یا جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، کتاب کا اصل پیغام لوگوں کے لیے اسی میں ہے. اور وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں. اور فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ابتغاء الفتنہ، تاکہ فتنہ پیدا کریں، وابتغاء تأویلہ، اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں کہ آمنا بھی، ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے. کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے. اور وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. ان آیات کے ذریعے ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے
اس استدلال کی تردید کر دی جس میں وہ کلمۃ اللہ روح اللہ کے الفاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی یا خدا کا بیٹا ہونے کی دلیل پیش کرتے تھے، اور دوسری طرف ساری کائنات کو، ساری دنیا کے انسانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو یہ سبق بھی سکھا دیا کہ آدمی کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، جس چیز سے انسان کی عملی زندگی متعلق ہے اس کے تفصیلات میں جانا چاہیے، اس کو حاصل کرنا چاہیے، اور جو چیزیں انسان کی سمجھ سے ماورا ہیں اور نہ اس پر اور ان پر کوئی زندگی کا کوئی مسئلہ، عملی مسئلہ موقوف بھی نہیں، ان کی کھود کرید میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں خواہ وقت ضائع کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں مل رہا ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات ہم لوگ ایسی فضول بحثوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور جو اصل کرنے کے کام ہیں وہ بھولے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب خاص طور سے ہمارے معاشروں میں بہت سے معاشرے ایسے ہیں کہ جہاں لوگوں کو نماز کے احکام کا پتہ نہیں، زکوٰۃ کے احکام کا پتہ نہیں، نکاح طلاق کے احکام کا پتہ نہیں ہے، وہ تو اس سے تو غافل ہے، لہذا نمازیں بعض اوقات نہیں ہو رہی یا غلط ہو رہی ہے، یا زکوٰۃ جیسے دینی چاہیے اس طرح نہیں دی جا رہی، شوہر بیوی کے حقوق جس طرح ادا ہونے چاہیے اس طرح ادا نہیں کیے جا رہے، یا آپس میں پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ جیسا ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ جیسا ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہو رہا۔ اس معاملے میں تو ناواقفیت ہے، جہالت ہے، اور ایسے بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں، انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، کہ مثلا اصحاب کہف کا جو کتے تھے، کتے کا رنگ کیسا تھا، وہ سفید تھا کہ کالا تھا، تو اور ان کی کل تعداد کیا تھی؟ خود قرآن کریم کہتا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، کوئی کہہ رہا ہے کہ 3 تھے اور چوتھا کتا تھا، کوئی 5 تھے اور چھٹا کتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے پھر فرمایا کہ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تمہارے کیا مسئلہ متعلق ہے، تمہارا کیا فائدہ تمہیں اگر پتہ چل جائے کہ صاحب کہف کل کتنے تھے، ان کے کتا جو ہے کالا تھا یا سفید تھا، کیا نتیجہ نکلا، کیا فائدہ ہوا؟ اسی طرح لوگ بعض اوقات پچھلے جو دنیا سے جا چکے ان کے بارے میں اس کھوج کو پڑے رہتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں۔ ارے بھائی تم کون ہو اس کی جنتی جہنم ہونے کا فیصلہ کرنے والے؟ اس کا جو کچھ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اس کو یہ کہنا کہ وہ اس کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی، بھائی بخشش کرنے والا بخشش کرنا چاہے گا کر دے گا، بخشش نہیں کرنا چاہے گا نہیں کرے گا۔ تم اپنی فکر کرو تمہاری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور تم جو عملی زندگی کے مسائل ہیں ان کے اندر اس میں متعلق ہو جاؤ۔ تو بہت سے لوگ جو عملی زندگی کے مسائل ہیں ان سے غافل رہ کر وہ اس قسم کی فضول بحثوں میں پڑے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دلوں کے ٹیڑھ کی علامت ہے، یا انسان کے اگر انسان کے اندر عقل صحیح ہو اور سمجھ صحیح ہو اور سیدھے راستے کی ہو تو کبھی اس قسم کے غلط حرکت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرمایا کہ جو علم رکھنے والے ہیں، علم میں پختگی رکھنے والے ہیں، راسخون فی العلم ہے، وہ تو اس قسم کی آیات کے بارے میں کہتے ہیں بھئی ہم ایمان لے آئے، آمنا بھی، ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو قرآن نے کہا کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کی کنہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کس طرح مستوی ہوا، یہ ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دعا سکھائی ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو پختہ علم رکھنے والے مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار،
اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے۔ یعنی جو علم رکھنے والے ہیں، پختہ علم رکھنے والے ہیں، وہ بھی اس بات سے سہمے رہتے ہیں کہ کہیں کسی وقت ہماری عقل الٹی نہ ہو جائے، مت الٹی نہ ہو جائے، اور ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ آدمی اچھا خاصا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہا ہے، اللہ بچائے اچانک اس کی عقل ٹیڑھی ہوتی ہے اور وہ غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ دعا بھی سکھا دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو اہل علم ہے، راسخین فی العلم ہیں، جن کے علم پختہ ہے، وہ یہ پروردگار سے دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اے پروردگار ہمیں خاص اپنی پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے، لہذا یہ دعا مانگتے رہو۔ یعنی جو لوگ الحمدللہ سیدھے راستے پر ہے، ان کی عقل بھی صحیح ہے، ان کا عمل بھی درست ہے، ان کو بھی یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں کہ کسی وقت گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے، کسی وقت ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا ہو جائے، اور بجائے اپنے علم پر گھمنڈ رکھنے کے، بجائے اپنے علم پر تکبر کرنے کے کہ ہمیں یہ علم حاصل ہے، ہمارا علم پختہ ہے، اس کے بجائے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ علم ہے وہ اللہ جلالہ کی عطا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو اچھے اچھے عقل والے بھی ٹیڑھی راستے پر، ٹیڑھی عقل کے مظاہرے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹیڑھے راستے پر پڑ جاتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اس ٹیڑھ سے بچائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے پروردگار تو تمام انسانوں کو کیسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہاں پچھلے آیات میں توحید اور رسالت کا ذکر تو آ ہی گیا تھا۔ اس رکوع کے آخر میں، اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا بھی ذکر کر دیا، اور اس پیرائے میں کر دیا کہ جو پختہ علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں آپ سب لوگوں کو جمع کریں گے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لہذا اے اللہ ہمیں اس دن کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔